نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے بنائی گئی ایپیکس کمیٹی کے حالیہ اجلاس میں سول اور ملٹری دونوں لیڈران نے یہ عہد کیا کہ وہ پاکستان کو درپیش تمام سیکیورٹی خدشات سے نمٹیں گے۔ انتہا پسند جنگجوؤں کی جانب سے بڑھتے خدشات کی موجودگی میں اس اجلاس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ دیر آید درست آید۔ افغانستان میں طالبان کی فتح کے بعد سے تحریک طالبان پاکستان اور ایسی دیگر تنظیموں کو خاصا حوصلہ ملا ہے۔ پاکستان میں بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور فوج کے اہلکاروں پر حملوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے پر کام کرنے والے چینی شہریوں پر حملے خصوصی طور پر تشویش کا باعث ہیں۔ 2014 میں آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بعد 21 دسمبر کو سویلین اور ملٹری لیڈران وزارت داخلہ کی دعوت پر سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ ان افراد نے اپنے تجربے اور مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے ملک کی داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ مسائل کو پاکستان کی بقا کا مسئلہ گردانا تھا۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے سد باب کے لیے ان کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کو 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان کا نام دیا گیا، جس میں مختصر، درمیانے اور طویل دورانیے میں لیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے ایک حکمت عملی وضع کی گئی تھی، اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے وزرائے اعلیٰ اور فوج کے کور کمانڈرز پر مبنی ایپیکس کمیٹیاں بنائی گئی تھیں۔ تاہم اس وقت کی سویلین اور ملٹری لیڈرشپ میں اختیارات کی ایک جنگ جاری تھی، جس کی وجہ سے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے لیے جانے والے اقدامات پر فوج کا مکمل اجارہ قائم ہو گیا۔ نتیجتاً انتہا پسندی کے سد باب کے لیے وضع کی گئی حکمت عملی طویل مدتی عمل درآمد کے حوالے سے ادارہ جاتی لڑائی کی نظر ہو گئی۔ 2019 اور 2020 میں لہٰذا قومی انسداد دہشت گردی اتھارٹی یعنی نیکٹا کی جانب سے ایک نیا پالیسی ریویو کیا گیا۔ اس میں دی گئی زیادہ تر تجاویز حالیہ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں منظور کر لی گئی ہیں، جس سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ انسداد دہشت گردی اور انسداد انتہا پسندی کے لیے جانے والے اقدامات میں ایک میزان قائم ہوگا۔ نیشنل کرائسس انفارمیشن مینجمنٹ سیل کے قیام کا فیصلہ 9/11 کے بعد مشرف دور میں وزارت داخلہ میں قائم کیے گئے نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کا ہی ایک نیا روپ لگتا ہے، جس کی سربراہی ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کر رہے تھے۔ نیکٹا کے قیام کے بعد یہ ادارہ اس میں ضم کر دیا گیا تھا۔ وزارت داخلہ میں قائم ہونے والا یہ نیا ادارہ، جس کا سربراہ ایک بار پھر ایک بریگیڈیئر ہی ہوگا، ایک ایسا فیصلہ لگتا ہے جو سویلین ماتحتی میں چلنے والے نیکٹا کی طاقت کو کم کرے گا اور نتیجتاً داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے فوج کا کردار مزید بڑھائے گا۔ انسداد دہشت گردی اور انسداد شدت پسندی کے حوالے سے انٹیلیجنس شیئرنگ، مانیٹرنگ اور رابطہ کاری نیکٹا کا قانونی مینڈیٹ تھا۔ اس پر عمل درآمد صوبائی حکومتوں نے اپنے محکمہ ہائے داخلہ اور وزارت داخلہ نے نیشنل پولیس بیورو کے ذریعے یقینی بنانا تھا۔ دراصل ایپیکس کمیٹیاں تو عارضی طور پر قائم کی گئی تھیں تاکہ نیشنل ایکشن پلان کی مانیٹرنگ اور بہتر رابطے میں صوبائی وزرائے اعلیٰ اور فوجی حکام کی مدد کر سکیں۔ اس کرائسس مینجمنٹ سیل کی واپسی اور اس سے قبل نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کا قیام فوجی اسٹیبلشمنٹ کے داخلی سیکیورٹی میں مزید طاقتور ہوتے ہوئے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کی سربراہی ISI کے پاس ہے۔ انٹیلیجنس بیورو اور وفاقی تحقیقاتی ادارہ سویلین محکمے ہیں جن کے اپنے قانونی مینڈیٹ ہیں۔ انہیں کسی اور ادارے سے ہدایات نہیں لینی چاہیے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں سویلین قانون نافذ کرنے والے اور انٹیلیجنس ادارے یعنی FIA، IB اور نیکٹا غائب ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل داخلی سیکیورٹی کے معاملے کو دیکھتی ہے اور سویلین اداروں کی اس میں غیر موجودگی اس نظریے کو تقویت دیتی ہے کہ سیکیورٹی معاملات میں ہر طرح سے فوجی اسٹیبلشمنٹ ہی کا حکم چلتا ہے۔ ایک جمہوری حکومت کو یہ تاثر زائل کرنا چاہیے۔ رپورٹ ہوا ہے کہ ایپیکس کمیٹی نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ کسی کو ہتھیار اٹھانے اور پرتشدد کارروائیاں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ایسا کوئی اقدام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لیکن TLP جیسی جماعتوں کو چھوٹ دینے سے ریاستی ریٹ میں ہمیشہ کمی آئی ہے۔ اب اطلاعات ہیں کہ ریاستی ادارے تحریک طالبان پاکستان سے ایک امن معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی بھی معاہدہ نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی ہوگا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ماضی میں قومی اثاثے سمجھے جانے والے انتہا پسند جو افغانستان میں سرگرم عمل تھے، ان سے ریاست سختی سے نمٹ کر ان کو غیر فعال کرے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2019 میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ پراکسیز کا وقت اب گزر چکا ہے۔ مارچ 2021 میں اسلام آباد میں ہوئے سیکیورٹی ڈائیلاگ میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے، باہر سے کوئی بھی اچھی امید رکھنا کار عبث ہے۔ امریکی سینٹ کام کمانڈر کا کہنا ہے کہ جنگجوؤں کا پھر سے اکٹھا ہونا مستقبل میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا۔ نیشنل ایکشن پلان پر نظر ثانی کے دوران معاشرے میں ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر بھی غور کیا گیا۔ غیر قانونی اسلحے کے لیے مکمل عدم برداشت اور غیر قانونی بور والے اسلحے کے لائسنس پر مکمل پابندی عائد کرنے والی آرمز کنٹرول پالیسی کی ہمیں ضرورت تھی، لیکن پاکستان نے اب تک غیر قانونی اسلحے پر اقوام متحدہ کی تجاویز پر دستخط ہی نہیں کیے ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ کی جانب سے ہونے والی ٹرانس نیشنل آرگنائزڈ کرائم کنونشن کی نظر ثانی سے بھی گزر رہا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس کے لیے حکومت نے ایک فوکل پوائنٹ مقرر کیا ہے اور منظم جرائم کا ایک قومی ماہر بھی اپوائنٹ کیا ہے۔
इस किस्म के जुराइम का मुकाबला करने वाली अहम तरीन एजेंसी FIA है। स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग, साइबर क्राइम और गैर कानूनी रकूम की तरसील भी FIA के कानूनी मैंडेट का हिस्सा है। अमल दरामद का निज़ाम ही मुतवक्को नताइज देने में कारगर साबित हो सकता है। कहा गया है कि एपेक्स कमेटी सामने आने वाले सिक्योरिटी खतरात बशमूल साइबर सिक्योरिटी और जासूसी, अदालती और सिविल सर्विस इस्लाहात, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तादाद कार में इजाफे, इंसदाद शिद्दत पसंदी और कौमी सलामती को दरपेश दीगर खतरात के हवाले से लिए जाने वाले इकदामात पर अमल दरामद को तेज तर बनाएगी। हाल ही में जारी की गई साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए अमल दरामद का निज़ाम बहुत सोच समझ कर बनाना होगा। 2009 में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक फ्रेमवर्क FIA में बनाया गया था, लेकिन इस पर किसी ने मजीद काम नहीं किया। जासूसी यकीनन रियासती एजेंसीज के लिए एक बड़ा मसला है, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि क्या जासूसी का मुकाबला करने वाली वफाकी इंटेलिजेंस एजेंसियां ISI और IB किसी कानूनी ज़ाब्ता कार में रहते हुए काम करती हैं। इन पर कोई कानून लागू नहीं होता और इनका एक माइंडसेट बन चुका है कि ये कानून से बालातर हैं। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पर कोई पार्लिमानी चेक भी नहीं है। गवर्नेंस और निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने में हुकूमत का माजी यही बताता है कि इनमें इस्तादाद और दिलचस्पी दोनों ही नहीं है। गुज़िश्ता अक्टूबर में एक काबीना इजलास में फैसला किया गया था कि मुल्क में बढ़ती मजहबी अदम बर्दाश्त और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के सद्देबाब के लिए एक इंसदादे इंतहा पसंदी कमीशन बनाया जाएगा। आज तक इसके कोई कानूनी खदोखाल सामने नहीं आ सके। अदालती इस्लाहात के हवाले से भी महज बातें ही की जाती रही हैं। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में गुज़िश्ता 3 साल में IG पुलिस के ओहदे पर मुद्दत औसतन 6 माह रही है। वफाकी सेक्रेटरीज और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज के ओहदे पर रहने की मुद्दत का कोई कानून नहीं है। आला तरीन अदालतों तक में जजेस की तयनाती के हवाले से तरीक़ाकार शफाफ नहीं। अदालतों में मुकदमात की तादाद बढ़ती जा रही है। पुलिस अफसरान के एहतसाब का निज़ाम महज नाम को है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद नैब एक गैर शफाफ एहतसाबी अमल पर मुसलसल अमल पैरा है। मुख्तसर अल्फाज में कहा जा सकता है कि बाइख्तियार लोगों को ताकत का अंदाज़ा है। इन्हें यह भी अंदाज़ा है कि वो कहाँ है और वो ये भी जानते हैं कि इसका दुरुस्त और गलत इस्तेमाल कैसे करना है।